रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे अडियाला जेल में। आज मुलाकातों का दिन था। इमरान खान की फैमिली की मुलाकात भी हुई और जो वकला है, जो लीडरशिप है पीटीआई की, उनकी मुलाकात भी हुई। आज काफ़ी हंगामा खेज़ मामला रहा अडियाला जेल के अंदर और अडियाला जेल के बाहर। अडियाला जेल के अंदर इमरान खान से पहले जब फैमिली मिली तो उस मुलाकात के दौरान क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे। और जब पीटीआई के जो वकला थे, इमरान खान के जो वकला थे, जब मिले इमरान खान साहब से तो उस वक़्त क्या हुआ, अडियाला जेल के बाहर क्या हुआ, और चार अहम जो शख्सियात हैं उनकी एंट्री जो है वो नज़र आई है। चार वकला की जो एंट्री है वो नज़र आई है कि इमरान खान साहब शायद ऐसे लगता है कि वो बड़ा स्पेसिफिक कर रहे हैं कि उनकी जो पिटीशंस है वो कैसे जो है वो दायर होंगी, कौन दायर करेगा, कौन कौन वकला होंगे, इस सारे का जो इहाता करने की कोशिश करेंगे। और मौलाना और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और इमरान खान साहब से आज क्या बात हुई है ये भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आज मंगल का दिन है। मंगल के दिन जो फैमिली है उसकी मुलाकात भी होती है और जो वकला हैं उनकी मुलाकात भी होती है। पहले ये मुलाकात जो वकला की मुलाकात थी जुमरात के दिन होती थी। पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन पेंडिंग है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि जो मुलाकातों के हवाले से मंगल और जुमरात के दिन अलग अलग मुलाकातों का ऑर्डर था और अडियाला जेल की जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने एसओपीज में ये माना हुआ है कि वो जुमरात के दिन वकला से मुलाकात करवाएंगे तो वो मुलाकात बहाल करवाई जाए। ये पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर अभी ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन मुलाकात जो है वो जुमरात की मुलाकात बंद है इमरान खान साहब से। सिर्फ मंगल के दिन मुलाकात होती है। और जो दो केसेस हैं, एक तोशा खाना 2 केस और एक जीएचक्यू हमला केस, इन केसेस की जब समातें होती थी तो उन समातों के दौरान भी डिबेट भी हो जाती थी, मुशावरत भी हो जाती थी। इमरान खान साहब अपनी जो लीगल जो प्लानिंग है उसके हवाले से और जो पॉलिटिकल प्लानिंग है उसके हवाले से भी अपनी हदायत भी दे देते थे। और आखिर में इमरान खान साहब का एक तवील मैसेज भी आ जाता था, वो उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट होता था, एक्स पे पोस्ट होता था। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन हर दूसरे दिन जब अडियाला जेल में समातें होती थी तो हमें नज़र आती थी। लेकिन जो तोशा खाना 2 केस है और जो जीएचक्यू हमला केस है, इन दोनों केसेस की समातें 16 और 17 फरवरी के बाद आज तक नहीं हुई। आज तोशा खाना 2 केस की समात होनी थी, वो भी नहीं हुई। और कल है जो जीएचक्यू हमला केस, उसकी समात का भी देखना बाकी है कि वो समात होगी या नहीं होगी। तोशा खाना 2 केस की समात तो नहीं हुई। आज की जो मुलाकात थी, उन मुलाकातों में ड्रामाई मोड उस वक्त आया जब जो नईम पंजोता है और दीगर जो वकला है वो अडियाला जेल के एंट्री गेट है वहाँ पे मौजूद थे। और इमरान खान की जो फैमिली है वो मुलाकात करके अंदर से बाहर आ रही थी। तो वहाँ पे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि अलीमा खान बात कर रही हैं, उनसे बात कर रही हैं और उनसे जिस किस्म की रिपोर्टिंग हुई, जिस किस्म की खबरें आई कि अलीमा खान और नईम हैदर पंजोता उनकी तलखी हुई, तो एक तो अलीमा खान से जब बाद में ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा एक तो हम रोज़ा लगा हुआ है और दूसरा जो है वो हमारा भाई अंदर है। तो इस किस्म की सिचुएशन में ये हुआ। दूसरा जो नईम हैदर पंजोता है उनकी जानिब से अभी स्टेटमेंट आया है, वीडियो स्टेटमेंट। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अलीमा खान जो है वो इमरान खान की बहन है, बड़ी हैं और उनकी इज़्ज़त है। और उनके हवाले से और अलीमा खान के हवाले से तलखी की जो खबर है वो बढ़ा चढ़ा कर बयान की गई है। ये नईम हैदर पंजोता ने अपना एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया है। तो बहरहाल तलखी का तनाजुर एक था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करके आई बुशरा बी अलीमा खान और दीगर उनकी बहनें, तो उसमें ऐसे लगता है कि एक जो तलखी है, आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब तकरीबन 20-21 माह हो गए हैं जेल में है, उनको जो है वो फैसिलिटीज़ वो नहीं दी जा रही जो उनको दी जानी चाहिए। उनमें क्या है, नंबर 1 कि उनको किताबें नहीं पहुंचाई जा रही, उनको कोई कुरान पाक थे, इसी तरह कोई बुक्स थी जो पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तो उसके बाद अडियाला जेल के हुकाम को पहुंचाई गई। ये बात अलीमा खान ने की और वो बुक्स उन तक नहीं पहुंचाई गई। ये इमरान खान साहब ने आज कंफर्म किया, आज की जो मुलाकात थी फैमिली के साथ। दूसरी बात कि उनके जो बच्चे बाहर हैं, यूके में है, बरतानिया में है, उनसे व्हाट्सएप के जरिए टेलीफोनिकली बात करवाई जाती है। लेकिन अलीमा खान के बकौल कि उनकी बात नहीं करवाई जा रही और पिछले 4-5 माह में तकरीबन 3-4 दफ़ा मुलाकात करवाई गई, इससे ज़्यादा
ان کی اپنے بچوں سے گفتگو جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی۔ تیسرا معاملہ جو امپورٹنٹ یہ جو ہے عمران خان صاحب سے ڈسکس ہوا کہ جو ان کے ذاتی معالج ہیں اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ ذاتی معالج جو ہے وہ ان کے چیک اپ یا میڈیکل چیک اپ کے حوالے سے کہ ذاتی معالج کو ان کا چیک اپ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان تک رسائی نہیں دی جا رہی، تو یہ رسائی جو ہے وہ دی جانی چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز بھی ہے وہ یہ ہے جس پہ جو بات کر رہی ہیں نعیم حیدر پنجوتا جو ہے ان سے جب علیمہ خان، تو اس میں وہ بات کر رہی ہیں کہ 40 پٹیشنز جو ہے وہ 40 کے قریب پٹیشنز فائل ہو چکی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس نے کب کس طرح پٹیشن فائل کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی عمران خان صاحب سے وکیل ملتے ہیں تو اس وقت وکیل جو بھی ان کو کہتے ہیں بات، تو وہ کہتے ہیں کہ پٹیشن فائل کر دیں، اور وہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں، باہر کے حالات ان کو پتہ نہیں ہے، تو اتنی پٹیشن فائل ہو گئی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جو جن کے پیچھے تلخی تھی، جن کے پیچھے تھوڑا غصہ ہمیں نظر آیا، جو نعیم حیدر پنجوتا ان سے وہ بات کر رہی تھیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نعیم حیدر پنجوتا ڈینائی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا چڑھا کر سارا کچھ بیان کیا گیا ہے، اور دوسری طرف علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ روزہ لگا ہوا تھا۔ عمران خان کے صاحب کی صحت کے حوالے سے جو وہاں پہ لوگ آج ملے ہیں انہوں نے تسلی کا اظہار کیا، تسلی بخش جو ہے وہ کہا ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے۔ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ صحت بھی ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن ذاتی معالج کا چیک اپ جو ہے وہ گائے بگائے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ بات آج کی جو ملاقات تھی، فیملی کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں کی گئی۔ ایک اور بات علیمہ خان نے وہ بھی کی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب نے پڑھا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے، تو علیمہ خان کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی کو یہ کہا کہ اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، احتجاج کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آ کر ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کاز کو جو ہے وہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہ بات کی ہے، اور علیمہ خان کی گفتگو میں زیادہ جو آج تاثر مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، اور ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے معاملات کو دیکھنا ہے، ان کی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ وہ اتنے عرصے سے جیل میں ہے، ان کو باہر نکالنا ہے۔ تو جو بھائی اور بہن کا ایک جذباتی قسم کا ایک حساس قسم کا ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ ہمیں علیمہ خان کی اس میں نظر آ رہی تھی گفتگو میں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ علیمہ خان جو ہے اس تناظر میں یہ سارا سینیریو جو ہے بنا ہے۔ اس میں جو 4 شخصیات کی بات میں نے کی تھی کہ وہ آئی ہیں، ایک تو علیمہ خان اور عظمیٰ خان، انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ اور جو سلمان صفدر ہیں وہ ان کے لیگل معاملات دیکھیں گے، کہ عمران خان کے جو ذاتی جیل پٹیشنز وغیرہ دیکھیں گے سلمان اکرم راجہ، اور جو ان کے عمران خان کے کیسز کے معاملات ہیں وہ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ آج وہاں پہ گئے تھے جو محمد ریاض گل اور اس کے علاوہ ظہیر عباس، ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو جیل حکام نے اجازت ہی نہیں دی، اور ان کو اجازت نہ دینے کی وجہ سے عمران خان صاحب نے غصے کا اظہار بھی کیا کہ ان کو اجازت کیوں نہیں دی گئی، ان کو کیوں نہیں جو ہے وہ آنے دیا گیا جیل کے اندر۔ اس کے علاوہ اس میں جو ایک تو یہ تخصیص ہو گئی، 2 شخصیات یہ ہو گئی اور 2 اور ہیں جن کے حوالے سے جو فوکل پرسن ہے عمران خان کے، نیاز اللہ نیازی، یہ ایڈوکیٹ ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عزیر بنڈاری اور سمیر کھوسا، یہ 2 اور شخصیات، مطلب مجموعی طور پر 4 وکلا کا کہا گیا ہے کہ 2 وکلا وہ ہو گئے اور 2 کا تجویز دی گئی۔ نیاز اللہ نیازی کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ان کو بھی شامل کریں اپنی لیگل ٹیم میں، تو عمران خان صاحب کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ یہ اب نیاز اللہ نیازی صاحب کے جو بقول ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے تسلی کا اظہار کیا اور یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو مکمل تائید کہا ہے۔ اس کے علاوہ جنید اکبر جو خیبر پختونخوا کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ان پر مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عالیہ حمزہ جو آرگنائزر ہیں پنجاب کی، ان پر جو ہے وہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے ذاتی معالج کے حوالے سے خاص طور پر سلمان اکرم راجہ، انہوں نے بھی بات کی کہ عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو ایکسیس دلوانے کے حوالے سے پٹیشن جو ہے فائل کی جائے گی۔ ایک بات اور کی نیاز اللہ نیازی نے، انہوں نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق 90 روز میں کوئی بھی میاں بیوی
72 گھنٹے اکٹھے رہ سکتے ہیں، تو جیل حکام جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کی آپس میں ملاقات نہیں کروا رہے، یہ نیاز اللہ نیازی نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اس پر کنسرن شو کیے ہیں، اس لیے ہم اس ملاقات جو جیل روز میں ہمیں ملتی ہے اس پر ہم جو ہے وہ پٹیشن فائل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تاکہ یہ ملاقات بھی کروائی جائے۔ اس کے علاوہ پارٹی کے اندرونی معاملات میں کی بھی بات ہوئی، قاضی انور صاحب اور حامد خان صاحب ان کا ذکر بھی ہوا ہے آج کی ملاقات میں۔ تو یہ ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ آخری بات، مولانا اور جو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اتحاد ہے، آپس میں جو مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی الائنس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اپوزیشن کا، تو اس کے حوالے سے بھی آج عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کل رات کو جو میٹنگ ہوئی جے یو آئی ایف کے ایک وفد سے، اس وفد کی میٹنگ کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو بتایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بات چیت جاری رکھیں۔ گزشتہ سماعت پر سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا تھا اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد کہ عمران خان صاحب کا ایک خصوصی پیغام ہے، جو پیغام لے کر وہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان تک پہنچائیں گے۔ گزشتہ رات وہ پیغام پہنچ چکا، اب مزید آج جو ہے وہ انسٹرکشنز کیا ملی اور کیا پی ٹی آئی اور مولانا کا اتحاد ہو پائے گا، اس حوالے سے عمران خان کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ آج مزید جو ہے وہ اس حوالے سے جو پیغام رسانی ہوئی، پیغام کیا ہوا، کیا پیغام ہوگا، اور کیا مولانا اس کو مان جائیں گے، تو یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات آئندہ جو چند روز میں ہمیں مل جائیں گے۔ یہ تھی آج کی ملاقات کا احوال۔ ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا اس ویڈیو پہ، ہم جب وہ مختلف ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔